بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبدالمطلب کی خواہش کی تکمیل کی اور ان کے یہاں 10 بیٹوں نے جنم لیا، اور ان کا آخری فرزند جس کا نام عبداللہ تھا، عبدالمطلب کے دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتا تھا۔ عبدالمطلب اپنے 10ویں بیٹے کی پیدائش کے بعد عبداللہ کے سن بلوغ یعنی جوان ہونے، پروڑ آیو تک پہنچنے کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ قربانی کرنے کی ایک شرط یہ تھی کہ وہ بچہ بالغ ہو جائے، اور اس وقت عبدالمطلب خود اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کر قربانی کا فریضہ انجام دیں گے۔ جیسے جیسے حضرت عبداللہ بڑے ہوتے گئے، ان کی خوبصورتی اور وضاحت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بہرحال عبداللہ کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کے والد نے اپنے عہد کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عرب کے باشندے چاہے ان کا تعلق قبیلہ قریش سے ہوتا تھا یا دوسرے قبیلوں سے، اپنے عہد کا پاس رکھتے تھے، اور جب بھی ادھار لیتے تھے تو اپنا قرض مقررہ وقت پر ادا کرتے، اور اگر کوئی وعدہ کرتے تو اسے طے شدہ وقت پر پورا کرتے تھے۔ ایک بدوی شخص جیسا سوچتا اسی کو زبان پر لاتا، اور اس کی سوچ اور کلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے حضرت عبدالمطلب اپنا فرض سمجھتے تھے کہ اپنے عہد کو پورا کریں، خاص طور پر اس لیے بھی کہ وہ ایک حنیف تصور کیے جاتے تھے، اور حنیف اسے کہا جاتا تھا جو سچے خدا اور آسمان و زمین کے حقیقی خالق کی تلاش میں ہو۔ اس وقت مکہ میں چند لوگ کی تاریخ میں جن کا نام لکھا ہے ایسے تھے جن کا شمار حنیفوں میں ہوتا تھا، اور حضرت عبدالمطلب ان میں سے ایک تھے۔ عبدالمطلب اگرچہ حنیف تھے، پھر بھی اپنے آبا اور اجداد کے خداؤں کا انکار نہ کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ کو احترام کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب اگرچہ یہ جانتے تھے کہ عبداللہ کو قربان کرنے کے علاوہ ان کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا کہ وہ خدا جس کی تلاش میری زندگی کا نصب العین ہے، اصلی مقصد ہے، وہ بہت عظیم اور بے نیاز ہے، اور میں جو اس کا بندہ ہوں، جب یہ دیکھتا ہوں کہ میرا مقروض ریڑھی قرض دار اپنے قرض ادا کرنے کے قابل نہیں، تو اپنی طلب سے چشموشی کر لیتا ہوں، اور تو کیا خدا جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ اپنے ایک معمولی بندے کے قرض کو نظر انداز نہیں کر سکتا؟ لیکن عبدالمطلب یہ کیسے جان سکتے تھے کہ خدا ان کی قربانی میں چھوٹ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی عارف یعنی ایسے شخص کی مدد دی جائے جسے آسمانی رموز بھید سے واقفیت خوب اچھی طریقے سے ہو۔